نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور میری پیاری ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یہ حقیقت اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لینی چاہیے کہ روزہ محض ایک ظاہری رسم کا نام نہیں بلکہ یہ پورے وجود کی بندگی کا عنوان ہے۔ ایک سچا اور کامل روزہ وہ ہے جس میں صرف انسان کا پیٹ ہی بھوکا نہ ہو بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی نافرمانی سے روکا ہوا ہو۔ جب ہم سحری کے وقت روزے کی نیت کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ، آج شام تک نہ صرف میرا معدہ تیری رضا کے لیے خالی رہے گا بلکہ میرے جسم کی یہ تمام طاقتیں اور یہ تمام اعضاء بھی تیری مرضی کے تابع رہیں گے۔ سب سے پہلے اپنی زبان کے روزے پر غور کیجیے۔ یہ زبان جو انسانی شخصیت کا ترجمان ہے، اگر یہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ کے زہر سے آلودہ رہے، اگر اس سے غیبت اور چغلی کی غلاظت ٹپکتی رہے اور اگر یہ کسی مسلمان بھائی کی عزت اچھالنے یا اسے گالی دینے کے لیے استعمال ہو تو یاد رکھے کہ ایسا روزہ اللہ کے برگاہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ اسے فضول باتوں سے روک کر اللہ کا ذکر سے ترک کیا جائے، اسے تلاوت قرآن کا عادی بنا لیا جائے اور اسے قدم خیر کے لیے وقف کر دیا جائے۔ جس زبان سے ہم نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، وہی زبان کسی کی دل آزاری کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ معزز سامعین، پھر اپنے کانوں کے روزے کی فکر کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سننے کی جو قوت عطا فرمائی ہے، روزے کی حالت میں اس کا پہرا دینا بھی ضروری ہے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم انہیں لغوی باتوں، موسیقی کے شور اور غیبت کی آوازوں سے محفوظ رکھیں۔ جب کہیں کسی کی برائی ہو رہی ہو، جب کہیں گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں، تب ایک روزہ دار کو وہاں سے اپنے کانوں کو پھیر لینا چاہیے۔ یاد رکھے، جو گناہ زبان سے نکلتا ہے وہی کانوں کے راستے دوسرے کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ہمارے ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ یہ کبھی کسی کے ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھے، یہ کبھی کسی کا حق مارنے کے لیے حرکت نہ آئے اور نہ ہی ان سے کبھی کسی حرام چیز کو چھوا جائے۔ اسی طرح ہمارے پاؤں کا بھی روزہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی گناہ کی محفل کی طرف لے کر نہ جائے، یہ ہمیں کبھی معصیت کے راہوں پر نہ چلائے، بلکہ یہ پاؤں ہمیں مسجد کی طرف لے کر جائے، یہ پاؤں ہمیں کسی دکھی انسان کی خدمت کے لیے اٹھائے اور یہ ہمیں نیکی کے راستوں پر دوڑائے۔ معزز سامعین، جب انسان کا پورا وجود بھی اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بھی سب کے سب اللہ کی طاعت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، تب جا کر وہ روزہ بنتا ہے جس کی خوشبو عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ آج اس مبارک اجتماع میں یہ عزم کریں کہ ہم اپنے روزوں کو بے روح نہیں رہنے دیں گے بلکہ اپنے ایک ایک عضو کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلا کے اسے حقیقی معنوں میں ایک کامل روزہ بنائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد